طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام: علیکم بمکارم الاخلاق فإنها رفعة وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تزع الشريف وتهدم المجد. وقال الصادق عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يأمران الديار ويزيدان في الأعمار. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں اس درس میں خوش اخلاقی کے آثار اور فوائد، آل محمد کے ارشادات اور آل محمد کی روایات کی روشنی میں بیان کرنا ہے، اور اسی طریقے سے بد اخلاقی کے جو برے آثار ہیں، اس کے جو برے نتائج ہے انسان کی زندگی میں، اس دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں، یعنی دونوں جہانوں میں جو خوش اخلاقی کے جو بہترین آثار ہے، بہترین نتائج ہے اور بہترین جو اس کے برکات ہیں جو روایات میں بیان کی گئی ہے، اس کو آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ بد اخلاقی کے جو مضرات ہیں، بد اخلاقی کے جو نقصانات ہیں، بد اخلاقی کے جو برے نتائج ہیں جو روایات میں بیان کی گئی ہے، وہ بھی جو ہے آج آپ کی خدمت میں مختصراً جو بیان کرنا ہے. ان روایات اور ان نتائج کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ روایات کی روشنی میں جو بد اخلاقی کے جو برے آثار ہے، برے نتائج ہیں، اس کو جب آپ سمجھیں گے، اس کے عواقب اور انجام کو جب آپ اس کی معرفت حاصل کریں گے، تو بد اخلاقی سے آپ بچیں گے، بد اخلاقی سے آپ اپنے آپ کو نجات دیں گے. اور جب خوش اخلاقی کے جو بہترین آثار ہے، بہترین نتائج ہے، خوش اخلاقی کے دنیاوی آثار، خوش اخلاقی کے اخروی آثار، خوش اخلاقی کے جو قبر میں جو بہترین آثار ہے، اسی طریقے سے خوش اخلاقی کے مادی آثار ہے، مال کا فراوان ہونا، رزق میں وسعت آنا، اور خوش اخلاقی کے معنوی آثار ہیں، آخرت میں درجات کی بلندی، اور اسی طریقے سے خدا کے پاس اس کا مقام اور اس کا منزلت. خوش اخلاقی کے جو بہترین آثار ہیں، اس کی جو برکات، اس کے جو فوائد ہے، اس کو جب انسان سمجھ لیتا ہے اور اس کی جب معرفت حاصل ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو بد اخلاقیوں سے نجات دیتا ہے، اور برے جو اخلاق ہے، جو اس کی پستیاں ہیں اور رذائل ہیں، برائیاں ہیں، عیوب ہے، اس سے اپنا آپ کو پاک کرتا ہے، اور جو اخلاقی کمالات ہیں، جو اخلاقی بلندیاں ہیں، اس کو حاصل کر لیتا ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ خوش اخلاقی کے آثار کو سمجھے، اس کے آثار اور اس کی جو برکات کو جب انسان سمجھ لیتا ہے، تو پھر ان آثار کو پانے کے لیے، خوش اخلاقی کے جو بہترین نتائج ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، خوش اخلاقی کی جو ہے وہ حصول میں اور خوش اخلاقی کے کسب میں جو ہے وہ انسان کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بد اخلاقی سے نجات دیتا ہے، اور خوش اخلاقی سے جو ہے وہ مزین اور مالا مال ہوتا ہے. خوش اخلاقی کے بہترین آثار اور بہترین نتائج جو ہے وہ روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. خوش اخلاقی کے آثار فراوان ہیں، بے شمار ہے. اس کی جو مادی اثر ہے، معنوی اثر ہے، دنیاوی اثر ہے، اخروی اثر ہے، بہت زیادہ آل محمد کے ارشادات میں
آل محمد کی روایات میں، ان کے کلام میں بہت زیادہ اس کے آثار اور فوائد جو وہ بیان کی گئی ہے۔ انہی آثار میں سے ایک اہم ترین اثر حضرت مولا کائنات نے فرمایا، خوش اخلاقی انسان کو بزرگی دلاتی ہے، مقام دلاتی ہے، یعنی بزرگی اور کمال جو ہے وہ خوش اخلاقی پر موقوف ہے۔ جتنا انسان کی اخلاق پاکیزہ ہو، اخلاق بہتر ہو، اتنی ہی اس کو جو ہے وہ بزرگی ملتی ہے، اتنی ہی اس کو جو ہے کمال جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان کے اخلاق بلند ہونے کے بجائے، انسان کے اخلاق بہتر ہونے کے بجائے اگر اس کی بد اخلاقیوں میں اگر اضافہ ہو جائے اور برے اخلاق اس کو اندر آ جائے تو انسان کی زندگی میں زوال آتی ہے اور اس کی زندگی میں جو پستیاں جو ہے نا آتی ہے۔ لہٰذا پہلا اثر یہ ہے، خوش اخلاقی انسان کے لیے باعث کمال اور باعث بزرگی ہے، اور بد اخلاقی انسان کی زندگی میں باعث زوال اور پستی اور انسان کی نقص اور انسان کی جو ہے وہ زندگی میں عیب کا جو ہے نا وہ باعث ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے فرمایا، اس اخلاق کو، اس روایت کو جو ہے وہ غرر الحکم میں مولا کائنات نے بیان فرمایا ہے، علیکم بمکارم الاخلاق فإنہا رفعۃ، علیکم بمکارم الاخلاق، تم لوگوں پر ضروری ہے اخلاقی بزرگیوں کو حاصل کرنا، اخلاقی بلندیوں کو حاصل کرنا، اس لیے کہ فإنہا رفعۃ، یہ اخلاقی کمالات جو ہے وہ تمہاری رفعت اور تمہاری کمال کا سبب ہے، تمہاری بزرگی کا سبب ہے۔ اگر تمہیں بزرگی چاہیے، اگر تمہیں کمال چاہیے، تم اپنے اخلاق کو سنوارو، جتنا تمہارا اخلاق بہتر ہو، پسندیدہ ہو، اتنا ہی تمہارے لیے بزرگی ہے، اتنا ہی جو تمہارے لیے کمال ہے۔ لہذا فرمایا علیکم بمکارم الاخلاق، تم اخلاقی جو بزرگیاں ہیں، اخلاقی جو کمالات ہیں ان کو حاصل کرو، وہ تم پر جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ فإنہا رفعۃ، یہ اخلاقی کمالات یہ تمہاری بلندی، تمہاری بزرگی اور تمہارے لیے جو ہے وہ مقام کا جو ہے وہ سبب ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْأَخْلَاقَ الدَّنِيَّةَ، خبردار خبردار، برے اخلاق سے اپنا آپ کو بچانا، اخلاقی برائیوں سے اپنا آپ کو بچانا، پست اخلاق سے تم اپنا آپ کو جو ہے بچانا، اس لیے کہ فإنہا تضع الشریف وتہدم المجد، بد اخلاقی جو انسان بزرگ ہے، جو انسان بلند مرتبے کا مالک ہے، اس کو بزرگی سے گرا دیتا ہے، اس کو بزرگی سے زوال کی طرف، نقص کی طرف، اور اس کو بزرگی سے پستی کی طرف جو ہے نا وہ یہ صفت جو ہے لے جاتی ہے۔ لہٰذا پست جو اخلاق ہے، برے جو اخلاق ہے، وہ پستی کا سبب ہے، وہ انسان کی زوال کا جو ہے نا وہ سبب ہے۔ مولانا نے فرمایا فإنہا تضع الشریف، جو بزرگ انسان ہے اس کو پست بنا دیتی ہے بد اخلاقی۔ اسی طرح سے وہ تہدم المجد، جو بزرگی اس کے پاس موجود ہے اس بزرگی کو کھو دیتی ہے۔ یعنی آدمی جو بزرگ شخصیت ہے، مقام کے مالک ہے، اسے چاہیے کہ بہترین اخلاق کو اپنا لے۔ اگر وہ بہترین اخلاق کو اپنا لیتا ہے تو اس کی بزرگی میں مزید بزرگی آتی ہے، مزید جو نا وہ کمال آتا ہے۔ لیکن بزرگ انسان ہونے کے باوجود اگر بد اخلاقی اختیار کر لیتا ہے تو اس کی بزرگی چلی جاتی ہے، اس کی عظمت جو ہے وہ کھو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور بہت بڑی شخصیت ہے، خدا نخواستہ اگر وہ بد اخلاقی کرے، اگر وہ برے اخلاق کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرے تو اس کی بزرگی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا بد اخلاقی انسان کی بزرگی کو ختم کر دیتی ہے، زوال و پستی کی طرف لے جاتی ہے، اور خوش اخلاقی پست انسان کو بزرگی دلاتی ہے، وہ مقام اور عظمت جو ہے وہ دلاتی ہے۔ یہ پہلا اثر۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ خوش اخلاقی انسان کی دنیاوی سعادت اور خوشبختی کا بھی سبب ہے، اور اخروی اور قیامت میں بھی جو انسان کی کامیابی اور خوشبختی کا جو ایک اہم ترین وسیلہ ہے وہ بہترین اور پاکیزہ اخلاق ہے۔ بہترین اور پاکیزہ اخلاق دنیا میں بھی سعادت اور خوشبختی اور کامیابی کا سبب ہے، اور قیامت میں بھی بہترین کامیابی اور سعادت اور خوشبختی کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ سرور کائنات نے اس دوسرے اثر کو جو خوشبختی کا سبب ہے اور انسان کی کامیابی کا سبب ہے، اس کو بیان کرتے فرمایا من سعادت الرجل حسن الخلق ومن شقاوتہ سوء الخلق۔ پیغمبر نے فرمایا مرد مومن کی سعادت اور خوشبختی کا جو وسیلہ ہے، خوشبختی کا جو ذریعہ ہے وہ خوش خلقی ہے۔ خوش اخلاقی انسان کی سعادت کا سبب ہے، انسان کی دنیاوی زندگی کی کامیابی کا وسیلہ ہے،
اور اخروی زندگی کی بھی کامیابی کا وسیلہ ہے۔ اور اس کے مقابل میں وَمِن شَقَاوَتِهِ سُوءُ الْخُلْقُ، انسان کی بدبختی کا جو سبب ہے، دنیا کی بدبختی، آخرت کی بدبختی، دونوں جہانوں کی جو بدبختی کا جو سبب ہے سوء الخلق، بد اخلاقی اور برے اخلاق جو ہے وہ انسان کے لیے شقاوت اور بدبختی کے سبب ہے۔ لہٰذا دوسرا جو اثر ہے خوش اخلاقی کا، خوش اخلاقی انسان کو خوشبخت بناتی ہے، کامیاب کرتی ہے، بد اخلاقی انسان کو بدبخت بناتی ہے اور ناکام بناتی ہے، دنیا میں بھی بدبختی اور آخرت میں بھی بدبختی، وہ بد اخلاقی کا اثر ہے۔ دنیا میں بھی خوش بختی اور کامیابی یہ خوش اخلاقی اور بہترین تہذیب اور بہترین ادب اور بہترین اخلاق کا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو اثر ہے خوش اخلاقی کا، وہ انسان کی زندگی کی آبادی کا سبب ہے، دنیا کی آبادی کا سبب ہے، یہاں تک کہ شہروں کی آبادی کے سبب ہے، گھروں کی آبادی کے سبب ہے۔ خوش اخلاقی شہروں کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کرتی ہے، زندگیوں کو آباد کرتی ہے، اور اس کے مقابل میں بدبختی شہروں کو برباد کر دیتی ہے، زندگیوں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ بہت سارے گھر اجڑے ہیں، برباد ہوئے ہیں بد اخلاقی کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے، اور برے جو ہے نا وہ اخلاق کی وجہ سے۔ اچھا خاصا خوش اخلاق گھرانہ، بہترین گھرانہ جو بنا ہوا ہے، اس میں اگر بد اخلاقی کی بیماری آ جائے، بد اخلاقی کے مرض اگر آ جائے، تو وہ بنا ہوا گھر، وہ خوشحال گھرانہ جو ہے وہ نابود اور تباہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس اثر کو بیان کرتے ہوئے حضرت صادق عالم محمد نے فرمایا، ان البر وحسن الخلق یأمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ صادق عالم محمد نے فرمایا دو چیزیں انسان کی زندگیوں کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کرتی ہے، شہروں کو آباد کرتی ہے، دنیا کو آباد کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ان البر وحسن الخلق، نیکی اور احسان انسان کی زندگیوں کو آباد کرتی ہے، زندگی میں برکت، زندگی میں وسعت اور زندگی کو آباد کرتی ہے، نیکی کرنا، احسان کرنا۔ اور دوسری چیز جو زندگیوں کو آباد کرنے والی ہے، گھروں کو آباد کرنے والی ہے اور دنیا کو آباد کرنے والی ہے، وہ حسن الخلق، بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق شہروں کو آباد کرتی ہے، گھروں کو آباد کرتی ہے، زندگیوں کو آباد کرتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، اور انسان کی زندگی میں عمر میں فراوانی کا سبب ہے، عمر میں وسعت کا سبب ہے، عمر جو ہے وہ طولانی ہونے کا سبب ہے۔ لہٰذا اس روایت میں حضرت صادق عالم محمد نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں نیکیاں ہیں، احسانات ہیں اور خوش اخلاقیاں ہیں، اس کی زندگی آباد ہے، اس کی زندگی خوشحال ہے۔ اگر کسی گھر میں اگر خوش اخلاقی ہے، اس گھر کے رہنے والے ایک دوسرے پر نیکی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو وہ گھر آباد ہوتا ہے، اس گھر میں خوشحالی آتی ہے، اس گھر میں خدا کی برکتیں، خدا کی رحمتیں جو ہے نا وہ نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر خدا ناخواستہ اس گھر میں بے احترامی ہو اور اس گھر میں بد اخلاقی ہو، اس گھر میں جھگڑا ہو اور فساد ہو، تو وہ گھر جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اور وہ گھر نابود ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ تجربہ ہے کہ اگر خدا ناخواستہ بیوی شوہر کے ساتھ بد اخلاقی کرے، شوہر بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرے، تو بہت ساری دنیا کی جو طلاقیں ہوتی ہے، اچھا خاصا گھر جو برباد ہو جاتی ہے، اچھے خاصی جو زندگی بنی ہوئی ہے، وہ ساری زندگیاں جو اجڑ جاتی ہے، اس کی بنیادی سبب جو ہے بد اخلاقی ہے۔ خدا ناخواستہ اگر بیوی شوہر کے ساتھ ہمیشہ بد اخلاقی کریں اور بد زبانی کریں، بد کلامی کریں، تو طلاق کی نوبت آتی ہے، وہ خوشحال زندگی پھر نہیں رہتی، وہ گھر پھر برباد ہو جاتی ہے، وہ زندگی جو ہے وہ پھر نابود ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر شوہر ہمیشہ بد اخلاقی کرتا رہے اور گھر کے جو بزرگ ہیں، گھر کے جو بڑے ہیں، بچوں کے ساتھ بد اخلاقی کرے اور بیوی کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کرتا رہے، تو پھر وہ بیوی بھی اس کے ساتھ اب زندگی نہیں کرتی، اس سے جو ہے طلاق لے کے جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ لہٰذا زندگیوں کی جو آبادی کے سبب ہے، زندگیوں کی جو خوشحالی کے سبب ہے، وہ بہترین اخلاق ہے، بردباری ہے، صبر ہے، تحمل ہے، تواضع ہے اور پاکیزہ اخلاق ہے۔ یہ زندگیوں کی آبادی اور زندگیوں اور عمر کی وسعت اور فراوانی کے سبب ہے۔ اس کے مقابل میں بد اخلاقیاں شہروں کی نابودی، گھروں کی نابودی اور زندگیوں کی نابودی کا سبب ہے۔
یہ صادق آل محمد نے فرمایا۔ چوتھا اثر جو خوش اخلاقی کا ہے، خوش اخلاقی انسان کو وہ مقام دلاتی ہے جو مقام رات بھر نماز تہجد پڑھنے والوں کا مقام ہے اور دن بھر روزہ رکھنے والوں کا مقام ہے۔ وہ لوگ جو ہر دن روزہ رکھتے ہیں انہیں صائم النہار کہا گیا ہے روایات میں، اور جو راتوں کو جاگتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں اور راز و نیاز میں اپنی جو رات کے اوقات گزارتے ہیں، جیسے انبیاء ہے، اولیاء ہے، رات کو تہجد اور رات کو نمازوں میں اور عبادات میں گزارنا، ان کو قائم اللیل کہا گیا ہے۔ راتوں کو عبادت کے لیے قیام کرنا اور دن کو روزے کی حالت میں جو ہے نا روزے کی حالت میں بسر کرنا۔ روایات میں آیا ہے، حضرت سرور کائنات ختمی مرتبت پیغمبر نے فرمایا، وہ شخص جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، اس کی اخلاق میں کوئی پستی نہیں ہے، اس کی اخلاق میں کوئی کمی نہیں ہے، پروردگار عالم اس کی اخلاقی بلندیوں کی وجہ سے اس شخص کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو مقام رات کو جاگنے والوں کا مقام ہے، قائم اللیل کا مقام ہے، رات کو مناجات کرنے والوں کا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے دن بھر جو روزہ رکھنے والوں کو جو خدا نے مقام عطا کیا ہے، جو منزلت عطا کی ہے، اس منزلت پر وہ انسان بھی فائز ہوتا ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ یعنی اگرچہ وہ دن بھر روزہ نہیں رکھتا، وہ روزہ رکھنے والا صرف واجب روزوں کو رکھتا ہے لیکن ہر دن روزہ نہیں رکھتا، اسی طرح سے وہ رات کو مناجات کے لیے، نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا۔ کوئی اور ہے جو رات کو عبادت کے لیے، مناجات کے لیے اٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے، اس کی پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے وہ مقام اس مومن کو عطا کرتا ہے جو رات بھر جاگنے والوں کا مقام ہے، دن بھر روزہ رکھنے والوں کا مقام ہے۔ وہ مقام اس شخص کو بھی عطا کرتا ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، جو بہترین کردار کا مالک ہے، جو بہترین افکار کا مالک ہے۔ لہذا خوش اخلاقی اس مقام پر انسان کو فائز کرتی ہے جو مقام قائم اللیل صائم النہار لوگوں کا مقام ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا، ان صاحب الخلق الحسن لہو مثل اجر الصائم القائم۔ ان صاحب الخلق الحسن، وہ انسان جو بہترین اخلاق کا مالک ہے، جس نے اپنی اخلاق کا اصلاح کیا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دیا ہے، تمام اخلاقی پستیوں سے اپنے آپ کو جو ہے نجات دیا ہے، اب اخلاقی کمالات اور بزرگی کا وہ پیکر بن چکا ہے، اس کو صاحب خلق الحسن کہا گیا ہے۔ صاحب خلق الحسن وہ انسان جو پاکیزہ اخلاق کا مالک ہے، تہذیب یافتہ انسان ہے اور تزکیہ شدہ انسان ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا کرتا ہے مثل اجر الصائم القائم، وہ اس انسان کا جو مقام ہے، اس انسان کا جو رتبہ ہے، اس انسان کا جو ثواب ہے، جو راتوں کو جاگتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، وہ مقام اس انسان کو بھی خدا دے دیتا ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ اگرچہ وہ رات بھر نہیں جاگتا ہے، اگرچہ وہ دن بھر روزہ نہیں رکھتا ہے، لیکن اس اخلاق کی وجہ سے وہ مقام خدا اس انسان کو عطا کر لیتا ہے۔ یہ خوش اخلاقی کا چوتھا اثر ہے جو اس عظیم مرتبے پر انسان کو فائز کرتی ہے۔ اور پانچواں جو اثر ہے، پیغمبر نے فرمایا، قیامت میں، آخرت میں انتہائی عظیم درجات ہیں، عظیم مقامات ہیں، مراتب ہیں۔ ان عظیم درجات پر، ان عظیم مقامات پر وہ لوگ فائز ہوتے ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ لہٰذا آخرت کی درجات پر اگر کوئی شخص فائز ہونا چاہتا ہے، کوئی شخص آخرت کے عظیم مقامات اور درجات کو پانا چاہتا ہے، تو ممکن نہیں ہے آخرت کے عظیم درجات کو پائے خوش اخلاقی کے بغیر، تہذیب کے بغیر، تزکیے کے بغیر۔ پیغمبر نے فرمایا، خوش اخلاقی انسان کو آخرت میں جو عظیم درجات ہے، جو مومن کے لیے، متقین کے لیے، اولیاء کے لیے خدا نے آمادہ کر رکھا ہے، ان مقامات پر وہ لوگ پہنچتے ہیں جو بہترین اخلاق کے مالک ہے، بہترین کردار کے مالک ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا، ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ عظیم درجات الاخرہ وشرف المنازل وانہ لضعیف العبادہ۔ اس روایت کو حضرت علامہ مجلسی نے خوش اخلاقی کے باب میں بحار الانوار میں نقل کیا ہے۔ خوش اخلاقی کے آثار اور اس کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، خوش اخلاقی مرد مومن کو پہنچا دیتی ہے عظیم درجات الاخرہ، آخرت میں جو عظیم درجات ہے، جو عظیم مقامات اور عظیم رتبے ہیں، ان مقامات پر یہ خوش اخلاقی انسان کو لے کے چلی جاتی ہے۔ یعنی جو واقعی خوش اخلاق انسان ہے
پسندیدہ اخلاق جس کے پاس ہے وہ ان درجات پر فائز ہوتا ہے، وہ ان درجات پر جو پہنچ جاتا ہے۔ اور ان درجات پر پہنچنے کی سبب کیا ہے، ذریعہ کیا ہے، وسیلہ کیا ہے؟ یہ پاکیزہ اخلاق ہے۔ یعنی پاکیزہ اخلاق اور خوش اخلاقی انسان کو وہ مقام دلاتی ہے جو عظیم انسانوں کا مقام ہے۔ قیامت میں جو عظیم درجات ہے وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو خوش اخلاق اور بہترین اخلاق کے مالک ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ، مرد مومن پہنچ جاتا ہے اپنی بہترین اخلاق کی وجہ سے عظیم درجات الاخرہ، آخرت کے عظیم درجات اور آخرین مقامات پر، وشرف المنازل، اور جو منزل ہے، جو مقام ہے، شریف ترین عظیم ترین جو منزل ہے وہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو بہترین اخلاق والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعِبَادَةِ، اگرچہ اس کی عبادت کم ہے، یعنی کچھ لوگوں کو جو منزلت ملتی ہے، جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے وہ عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزوں کی وجہ سے اور اسی طریقے سے نیکیوں کی وجہ سے وہ عظیم درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ یعنی درجات کا ملنا صرف اخلاق پر موقوف نہیں ہے، کچھ لوگوں نے اپنی عبادت کی کمال کی وجہ سے، عبادت کی بزرگی کی وجہ سے، عبادت کی کثرت کی وجہ سے ان مقامات کو پا لیا ہے۔ لیکن پیغمبر فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی عبادتیں کم ہے، صرف اپنی واجب نمازوں کو ادا کر لیتا ہے، صرف اپنی واجب روزوں کو ادا کر لیتا ہے، عبادت کے حوالے سے وہ اتنا قوی عبادت والا انسان نہیں ہے۔ ضعیف عبادت کے مالک ہونے کے باوجود چونکہ اس کا اخلاق عظیم ہے، اس وجہ سے خدا اس کو وہ عظیم مقام اخلاق کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ وہ عظیم مقامات پر فائز ہونے کی جو سبب ہے وہ اس کی بہترین اخلاق ہے۔ لہٰذا اخلاق کا پانچواں اثر یہ ہے، اخلاق انسان کو عظیم درجات پر، عظیم مقامات پر فائز کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا یہ مقامات اس انسان کے لیے ہے جو پاکیزہ اخلاق کے مالک ہے۔ بہترین اخلاق انسان کی جو گناہ ہے، خطا ہے، بہترین اخلاق ان سب کو نابود کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس بہترین اخلاق ہے، پاکیزہ جو اخلاق ہے، پسندیدہ جو اخلاق ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کی برائیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں اگر بد اخلاقی ہے اور اس کی اخلاقی جو ہے پستیاں اس کے اندر ہے، تو بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، انسان کی جو ہے عبادات کو کھا جاتی ہے۔ ابھی آپ کے خدمت میں روایت کا متن آپ کے خدمت میں بیان کروں گا۔ پیغمبر نے فرمایا خوش اخلاقی انسان کی برائیوں کو کھا جاتی ہے، انسان کو گناہوں کو کھا جاتی ہے، خطاؤں کو کھا جاتی ہے، اور اس کے مقابل میں بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ یعنی بد اخلاقی نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اعمال کو برباد کرتی ہے، اور خوش اخلاقی جو وہ گناہوں کو برباد کرتی ہے۔ اس روایت کو بھی علامہ مجلسی نے خوش اخلاقی کے باب میں نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت سید عبداللہ شبر نے اپنی مشہور کتاب الاخلاق میں نقل کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ان الخلق الحسن لیذہب الذنوب کما یذہب الشمس الجلیدہ وان الخلق السیئ یفسد العمل کما یفسد الخل العسل۔ اس روایت میں پیغمبر نے فرمایا خوش اخلاقی بہترین جو صفت ہے اخلاق کی، وہ انسان کی گناہوں کو کھا جاتی ہے، گناہوں کو نابود کر دیتی ہے۔ جس طریقے سے تیز دھوپ اگر کسی برف پہ پڑ جائے تو تیز دھوپ جو ہے برف کو پگھلا دیتی ہے، برف کو نابود کر دیتی ہے، برف کو ختم کر دیتی ہے، جس طریقے سے تیز دھوپ کی وجہ سے برف جو پگھل جاتا ہے اور تیز دھوپ جو ہے برف کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، نابود کر کے رکھ دیتی ہے، اسی طریقے سے کوئی انسان اگر خدا ناخواستہ اگر بد اخلاقی کے مالک ہو تو اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اس کے اعمال کو جو ہے برباد کر دیتی ہے۔ اور اس کے مقابل میں اگر خوش اخلاق انسان ہے، پاکیزہ اخلاق کے مالک ہے، تو اس کی گناہوں کو نابود کر دیتی ہے، اس کی خطاؤں کو نابود کر دیتی ہے، اس کی جو گناہوں کے جو برے آثار ہیں ان برے آثار کو جو ہے وہ دھو دیتی ہے۔ میں ایک ایک لفظ کا آپ کے خدمت میں ترجمہ کرتا ہوں۔ ان الخلق الحسن، بہترین اخلاق، یذہب الذنوب، گناہوں کو مٹانے والی جو چیز ہے، گناہوں کو نابود کرنے والی جو چیز ہے، بہترین اخلاق ہے۔ بہترین جو اخلاق ہے خوش خلقی، یذہب الذنوب، گناہوں کو نابود کرتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ کما یذہب الشمس الجلیدہ، جیسے تیز دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے، برف کو نابود کر دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے خوش اخلاقی گناہوں کو نابود کرتی ہے۔ اسی کے مقابل میں ان الخلق السیئہ،
بد اخلاقی، برے اخلاق، جو بد اخلاق انسان ہے اس کے اعمال کا نتیجہ ان الخلق السیء یفسد العمل، انسان کی نیکیوں کو فاسد کر دیتی ہے۔ بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، انسان کی اعمال کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ کما یفسد الخل العسل، جیسے سرکہ جو ہے وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اور شہد کو فاسد کر دیتا ہے، جس طرح اگر کسی شہد کے برتن کے اندر، شہد کے ظرف کے اندر جو ہے اگر ہم سرکہ ڈال دیں تو شہد کی ساری مٹھاس اور اس کی جو سارے خواص وہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر بد اخلاق انسان ہو تو اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی تمام اعمال فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ خوش اخلاقی کے جو روایات کی روشنی میں، آل محمد کے کلام کی روشنی میں یہ آثار اور فوائد جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہ اس مقصد کے خاطر ہے کہ انسان حقیقت میں خوش اخلاقی کے جو آثار ہیں، خوش اخلاقی کے جو نتائج ہیں، ان پر اگر نگاہ کریں گے تو اس بات کی مکمل طور پر اس کو معرفت ہوتی ہے کہ یقیناً دنیا کی خوش بختی کا جو بزرگ ترین جو وسیلہ ہے، کامیابی کا جو وسیلہ ہے، وہ بہترین اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے قبر میں نجات پانے کا جو وسیلہ ہے وہ بہترین اخلاق ہے، اور حشر میں اور قیامت میں بہترین درجات، بہترین مقامات، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ان عظیم مقامات کو پانے کا جو وسیلہ ہے وہ پسندیدہ اخلاق ہے۔ لہٰذا جب تک ہم اپنی اخلاق کو نہیں سنواریں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو بد اخلاقیوں سے، برے اخلاق سے، اخلاقی پستیوں سے، اخلاقی رذائل سے اپنا آپ کو جب تک نجات نہیں دیں گے، نہ ہمیں دنیاوی کامیابی ملے گی، نہ ہمیں اخروی کامیابی ملے گی۔ دونوں جہانوں کی کامیابی خوش بختی پر موقوف ہے۔ خوش بختی، خوش اخلاقی انبیاء کا راستہ ہے، آل محمد کا راستہ ہے۔ اس راستے کو جو اپنا لے گا وہ دنیا کی خوش بختی کو بھی، دنیا کی کمال اور آخرت کے کمال، دونوں جہانوں کی سعادت اور خوش بختی کو پائیں گے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، خدایا پروردگار تیری عزت و جلال کا واسطہ، محمد و آل محمد کی حرمت اور عظمت کا واسطہ، خداوندہ پروردگارہ ہمیں تمام برے اخلاق سے، پستیوں سے اور ہر قسم کے خامیوں سے اپنا آپ کو نجات دینے کی اور اخلاقی کمالات کو، اخلاقی فضائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ پروردگار جو آل محمد نے خوش اخلاقی کے بہترین آثار اور فوائد اور برکات کو بیان کی ہے، خوش اخلاقی کو اپنا کے ان تمام آثار اور برکات کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا پروردگارہ جو تمام کمالات کے مالک ہے، جو تمام انسانی فضائل کا مالک ہے، خدایا پروردگار تیرے حبیب ختمی مرتبت سرور کائنات کی حرمت کا واسطہ، خدایا محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، جو ہم میں اخلاقی کمزوریاں ہیں، جو ہم میں اخلاقی خامیاں ہیں، خدایا انہیں دور کرنے کی اور اپنے نفس کو پاک کرنے کی، تزکیہ اور طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا پروردگار تمام نبیوں کا وارث، تمام فضائل کا وارث، تمام انسانی کمالات کا وارث حضرت بقیت اللہ العظم منجی و شریعت یوسف زہرا مہدی آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و